बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुश आमदीद कहती हूँ। हम सब की ज़िंदगी में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे फेजेस आते हैं जब हर गुज़रता दिन जो होता है, जो आने वाला दिन जो होता है वो बुरे से बुरा ही होता चला जा रहा होता है और हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये हमारे साथ ऐसा क्या हुआ है, क्या हमारी जो किस्मत है वो हमारा साथ नहीं दे रही है, ऐसा हमने क्या गुनाह कर दिया कि चीज़ें जो हैं वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही और हम उसमें बहुत ज़्यादा डाउन, बहुत ज़्यादा डिप्रेस, बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन हमेशा नोट करने वाली, ऑब्ज़र्व करने वाली एक चीज़ वो ये होती है कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी के बेस्ट तजर्बे हासिल करता है, जो बेस्ट लेसन्स लर्न करता है, वो इन्हीं वर्स्ट डेज़ में होते हैं। सो मेरे ख्याल में हर चीज़ में जिस तरह से कहते हैं ना, खैर होती है, और अगर आपके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ दरपेश आ रही है जिसमें आपका जो दिन है वो अच्छा नहीं है, उसमें चीज़ें भी उलट से उलट होती जा रही हैं, सो इस चीज़ को पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है और ये सोचने की ज़रूरत है कि इसमें भी हमारे लिए कोई खैर है और ये जो हम इन एक्सपीरियंसेस को फेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये भी हमें कुछ नया सिखा रहे हैं और हमारे लिए तजर्बे का बाइस बन रहे हैं, हमारी एक नई तरह से लर्निंग का बाइस बन रहे हैं। सो दिल बुरा कभी भी नहीं करना चाहिए। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड। और आज शहर लाहौर का मौसम जनाब कैसा रहेगा, तो आज 33 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो शहर लाहौर का मौसम रहेगा। लेकिन बारिश के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अहमद, बताइएगा कैसा रहेगा आज लाहौर का मौसम? हर गुजरते दिन के साथ जो है शहर लाहौर का मौसम जो है वो गर्म होता जा रहा है। बताते चलें कि आज सुबह जो है वो दर्जा हरारत जो है 21 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसी के साथ महकमा मौसमियात ने यह कहा है कि अब इस हफ्ते जो है वो बारिश का कोई इम्कान नहीं है, मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहेगा। इसी के साथ तिब्बी माहिरीन का भी ये कहना है कि शहरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड अशिया का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें ताकि बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहे। इसी के साथ मैं आपको बताना चलूँ कि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि गर्मी जो है वो अब बढ़ती जाएगी, इसलिए शहरियों को ये तलकीन की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। जी, थैंक यू सो मच अहमद हसन, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। और ये जो दिन ब दिन मौसम तब्दील हो रहा है, सो यस, इसमें लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल, बेवरेजेस का इस्तेमाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसी के साथ अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और आज के करेंसी रेट्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो US डॉलर आज आपको मिलेगा 281.5 में, यूरो 294, ब्रिटिश पाउंड 331.5, UAE दिरहम 76.4, सऊदी रियाल 74.3, कुवैती दिनार आज आपको मिलेगा 907.6, कैनेडियन डॉलर 202 में आज आपको मिलेगा। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन डॉलर 184.5, ओमानी रियाल 716.82 में आज आपको मिल सकेगा। इसके साथ साथ वेजिटेबल रेट्स की तरफ आएंगे। आलू आज आपको मिलेंगे 74 रुपीज़ पर केजी, अदरक 630 रुपीज़ पर केजी, प्याज 129 रुपीज़ पर केजी, मूली 30 रुपीज़ पर केजी, गाजर 42, शलजम 35, गोभी 21, सब्ज मिर्च 105, टमाटर 60 रुपीज़ में आज आपको मिल सकेंगे। फ्रूट रेट्स पर क्विकली आएंगे और सेब आज आपको मिलेगा 305 रुपये का, केला 295 रुपये दर्जन, अमरूद 125 रुपीज़, अनार 650 रुपीज़, खजूर 470 और पपीता 225, खरबूजा 175 रुपीज़ पर केजी में आज आपको मार्केट से अवेलेबल होगा। इसी के साथ साथ अभी हम मजीद शो में आगे बढ़ेंगे और ब्रायलर रेट का आपके साथ तस्करा करेंगे। सो ब्रायलर जिंदा आज आपको मिलेगा 393 में, ब्रायलर गोश्त 602 और अंडे फार्मी फी दर्जन 244 रुपीज़ में आज आपको मिल सकेंगे। सो जनाब, ये तो थे तमाम रेट्स और इसके साथ साथ मज़ीद हम शो में आगे बढ़ेंगे और टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। और टॉप स्टोरी में सबसे पहली हमारे पास आज स्टोरी है, वो ये है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाहपी डॉक्टर बन गए और उन्हें NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से ऑनररी PhD की जो सनद है उससे नवाजा गया है। और हम देख रहे हैं कि मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध की हैसियत से ऑब्वियसली जितने भी इस वक्त सूबे
صوبے میں سرکاری جامعات ہیں ان کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے اور ہر طرح کی اتھارٹی انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہے. کامران ٹیسوری صاحب جو کہ گورنر سندھ بھی ہیں اور اس وقت جتنی بھی سرکاری جامعات ہیں سندھ کی ان کے چانسلر بھی ہیں, انہوں نے پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو نوازا اور مراد علی شاہ کو یہ ڈگری صوبے کے لیے کی گئی خدمات کے اعتراف کے طور پر دی گئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مزید ہم آگے بڑھیں گے اور ایک انوکھے قسم کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور 2011 میں بھی اسکاٹ لینڈ میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا. ہوا کیا کہ چین میں کیڑوں کی بارش ہوئی ہے اور اس کیڑوں کی بارش نے بھی, آپ پکچرز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو کیڑے ہیں وہ گاڑیوں پر گرے ہوئے ہیں یا سڑکوں پر گرے ہوئے ہیں. سو کیڑوں کی یہ بارش ہوئی ہے. اس کے بہرحال کوئی سائنٹیفک ایویڈنسز تو نہیں ملے, لیکن اس قسم کی جو بارش ہے اس نے چائنا کے لوگوں کو حیران پریشان کر دیا اور لوگ جو تھے وہ کیڑوں کی بارش کے باعث ان کو اپنے گھروں سے جو چھتریاں تھیں وہ لے کر نکلنا پڑا. اسی کے ساتھ ساتھ مزید ہم شو میں آگے بڑھیں گے اور آج کی ٹاپ سٹوری میں جو ہمارے پاس آخری سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو بالی ووڈ کی سپر سٹار دیپیکا پڈوکون جو ہیں ان کو قطر کی قومی فضائی کمپنی قطر ایئر ویز کی برانڈ ایمبیسڈر مقرر کیا گیا ہے اور یہ اعلان انہوں نے انسٹاگرام پر اپنی پوسٹ کے ذریعے کیا. اور ان کی ایک ویڈیو بھی ہم نے دیکھی جس میں وہ تفریح کر رہی تھی, جس میں وہ کھانا کھا رہی تھیں اور بڑی انہوں نے اس حوالے سے خوشی کا اظہار کیا کہ وہ ایمبیسڈر بنی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیپیکا پڈوکون ہیں وہ مشہور فرانسیسی برانڈ لوئی وٹون کی آلریڈی برانڈ ایمبیسڈر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امریکن فیشن برانڈ لیوائس کی بھی برانڈ ایمبیسڈر ہیں. تو یہ تو تھی ہمارے پاس آج کی ٹاپ سٹوریز. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ہم شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے. ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ابھی جس طرح سے میں نے آغاز میں ہی کہا کہ فروزن شولڈرز خواتین کو اس کا زیادہ پرابلم ہوتا ہے, گو کہ مرد بھی اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اور اسپیشلی یہ جو کنڈیشن ہے یہ 40 سال کے بعد یہ زیادہ ہمیں مردوں اور خواتین کو متاثر کرتی دکھائی دیتی ہے. تو کائروپریکٹک میں اس کا کس طرح سے علاج ہے, اور یہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں آپ کو میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ کائروپریکٹک کی جب ہم بات کرتے ہیں سو اس قسم کی پریکٹس میں ہم میگرین کا علاج کس طرح سے کر سکتے ہیں, وچ از ویری کامن دیز ڈیز. اس کے ساتھ ساتھ بیک ایک, اور خواتین کو اس کا بہت زیادہ ایشو ہے اسپیشلی جن کی ڈیلیوری ہوئی ہو اور وہ اس کے بعد والے فیز سے گزر رہی ہوں. سو یہ ایشوز بہت زیادہ آج کل ہم اگین خواتین میں دیکھ رہے ہیں. مردوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن خواتین میں اس کی ریشو زیادہ ہے. سو کائروپریکٹک میں ان تمام چیزوں کا علاج کس طرح سے ممکن ہے. ابھی ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں شو میں کائروپریکٹر ہیں, NLP ٹرینر ہیں, کرنل ریٹائرڈ جاوید مرزا صاحب. کرنل صاحب تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ مارننگ. سو کرنل صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ جب ہم کائروپریکٹک کی بات کرتے ہیں, اس قسم کی جو پریکٹس ہے اس میں میڈیسنز نہیں دینی پڑتی نا, یہ فزیو تھراپی سے یا نارمل جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے اس سے کس طرح سے مختلف ہے؟ جی میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تمام دنیا میں اب اپلیکیبل ہے, اور اس کی میں واضح مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایون آپ گوگل پہ کھولیں تو نروس سسٹم کے وہ ڈیفائن 3 ہی حصے کریں گے. برین بینگ دا ہیڈ آف دا باڈی, اسپائنل کارڈ جہاں سے تمام تر ریفلیکسز ہماری انیشیٹ ہوتی, 5 حصے اس کی مدد سے کام کرتی ہیں, اینڈ اسپائنل نروز. اس میں کائروپریکٹر وے آف ٹریٹمنٹ میں ہم جو مین روٹ کاز آف دا پرابلم ہے, اگر کوئی آپ کے ناظرین میں سے یا یہاں اسٹوڈیو میں کسی نے سفر کیا, اس نے MRI کرائی ہو, تو اس میں آیا ہوگا کہ ڈسک سلپ ہے, ڈسک بلج ہے, نرو کمپریشن ایٹ دا ایگزٹنگ نرو روٹ. تو اس جگہ جب نرو دب جاتی ہے تو ان پٹ تو ساری پوری باڈی کی, آنکھوں کی ہو, باڈی کی ہو, بازوں کی ہو, ٹانگوں کی ہو, کمر کی ہو, تو سب بلڈ ہے. جہاں پرابلم اس میں شروع ہو جائے گا, نرو کمپریشن آ جائے گی, وہاں پہ یہ پرابلم آنے لگے گا. تو کائروپریکٹر وے آف ٹریٹمنٹ میں ہم اس کے روٹ کاز سے ایڈجسٹ کرتے ہیں, مینیپولیشن سے ایڈجسٹ کرتے ہیں, الائنمنٹ کرتے ہیں اس کی, کیونکہ ہماری باڈی میں آپ کی گاڑی کے تو 4 شاک ابزاربر ہیں, بٹ آر باڈی مووز آن 23 شاک ابزاربرز ان دا شیپ آف ڈسکس. ٹھیک ہے, جو ڈسک ہیں بٹوین 24 ورٹیبراز. تو ان کے درمیان جب فلکچویشن آ جاتی ہے, جب ہمارے اسٹرکچر دیٹ از بونز میں کمزوری آ جاتی ہے, تو پھر نرو کی کمپریشن آ جاتی ہے, کھنچاؤ سے
اس میں پرابلم آ جاتا ہے, ایگزٹنگ نرو روٹ کمپریس ہو جاتی ہیں, تو کائروپریکٹر ٹریٹمنٹ ان کو روٹ کاز سے ایڈجسٹ کر دیتا ہے وداؤٹ میڈیسن, وداؤٹ سرجری, اور انشاءاللہ فوراً ریلیف شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ تینوں چیزوں کو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے فروزن شولڈرز پر, ہم میگرین پر بھی آئیں گے اور بیک ایک پر بھی. سو فروزن شولڈر کس ایج میں سب سے زیادہ کامن ہے؟ آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں مرد ہوتے ہیں, خواتین ہوتی ہیں, کون کس کی ریشو زیادہ ہے, پھر ایج گروپ کون سا ہوتا ہے؟ یو آر رائٹ ان سیئنگ کہ جی تھوڑا سا ریشیو لیڈیز کا زیادہ ہے اس میں. ٹھیک ہے, لیکن میں اس کے روٹ کاز پہ بھی جانا چاہوں گا ہلکا سا. پہلے میں یہ, آپ نے فروزن شولڈر پہ سوال کیا, تو اس کا ایون جو لفظ فروزن ہے دیٹ انڈیکیٹس کہ سم تھنگ فریز ہو گئی. از اٹ سو؟ اوکے. ہماری جو یہ بازوؤں کی موومنٹ ہے یہ 120 ڈگری اس جوائنٹ سے ہوتی ہے, اور 60 ڈگری جو پیچھے شولڈر بلیڈ کے پیچھے جوائنٹ ہے اس جگہ سے ہوتی ہے. اب یہاں سے اسپائنل نروز کہاں سے آتی ہیں؟ اسپائنل نروز جو بازو میں آتی ہیں, یہاں سے بلڈ سرکولیشن, دیٹ از T6 ایریا. اگر آپ گردن کے پیچھے ہاتھ رکھیں تو یہ ایریا جہاں پہ ابھار ہے تھوڑا سا, اس میں اپر جو ورٹیبرا ہے دیٹ از کالڈ سروائکل کا چھٹا ورٹیبرا C6. اس میں جب نرو کمپریشن آتی ہے دیٹ از سلپ ڈسک اگین, تو اس سے یہ حصہ متاثر ہو جاتا ہے اور سویلنگ آنے لگتی ہے. تو پارشلی تو یہاں پہ درد آنے لگتا ہے اور اس میں موومنٹ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے. دین اگین 60 ڈگری آئی سیٹ کے فرام شولڈر بلیڈ, شولڈر بلیڈ میں T6 سے جاتا ہے, دیٹ از تھوریسک کے, یہ سروائکل کے 7 ورٹیبراز ہیں, ان کے بعد 12 ورٹیبراز تھوریسک کے ہیں, دین لمبر کے 5 آتے ہیں جو لوور پارٹ کو ڈیل کرتے ہیں. تو ان میں سے جو چھٹا ورٹیبرا ہے دیٹ از کالڈ T6, اس میں جب فلکچویشن آتی ہے, سلپ ڈسک آتی ہے, پرابلم آتا ہے, نرو کمپریشن آتی ہے آن دا ایگزٹنگ نرو روٹ, تو اس میں جو ہمارا شولڈر بلیڈ ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو اینڈ شولڈر بلیڈ از پارٹ آف بازو, آرم کا حصہ ہے نا. تو جب 60 ڈگری ادھر سے موومنٹ ریسٹرکٹ ہو جائے گی تو دیٹ مینس کہ ہاتھ اٹھانا یا موو کرنا یا اس میں اسٹرینتھ جو ہے یا کوئی چیز پک کرنا یا موومنٹ جو ہے, میں نے تو اس طرح کے جتنے بھی پیشنٹس اپنے ارد گرد دیکھے ہیں وہ تو ان کے لیے تو اپنے کپڑے پہننا بہت زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے. بازو پیچھے نہیں لے جا سکتے وہ اپنے کپڑے پہننا, اس لیے کہ وہ ایک خاص حد تک موومنٹ ان کی ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے, ریڈیوس ہو جاتی ہے. اچھا جب ابھی آپ نے کہا کہ اس روٹ کاز پر بھی بات کریں گے کہ خواتین میں یہ کیوں ہے زیادہ, حالانکہ خواتین زیادہ میرے خیال میں فزیکلی ایکٹیو رہتی ہیں, گھر کے کام کاج سب کچھ. جی دو بیسک چیزیں, 2 بیسک چیزیں. ہمارا اسٹرکچر جو ہے نا بونس, دیٹ از کمپوز آف 7 تھنگس, کیلشیم, وائٹامن ڈی, میگنیشیم, فاسفورس, سلیکن, کاپر اینڈ فلورائڈ. کیلشیم میں بائی اٹ سیلف, جیسے کہ آپ ملک وغیرہ سے یا ڈیری اشیاء سے لیتے ہیں, کیپیبلٹی نہیں ہے ٹو گیٹ ایبزاربڈ ان دا بونس, جسٹ لائک وداؤٹ ریئیکشن ٹو وائٹامن ڈی دیٹ از موسٹلی ان دا سن ریز. اب خواتین زیادہ تر گھروں میں رہتی ہیں, سورج کو کم فیس کرتی ہیں, تو اس سے جب وائٹامن ڈی نہیں آئے گا, اٹس ایگزامپل از جسٹ لائک دیٹ کہ آپ کے گھر میں گراس ہو لان میں, اس میں آپ کپڑا ڈال دیں, شیڈ دے دیں, اس پہ دھوپ نہ پڑنے دیں اور اس کو کھاد پانی دیتے ہیں, تو وہ سبز تو نہیں رہے گا. تو سملرلی بونز ہماری کیلشیم ایبزارب نہیں کر پاتی ہیں اور اس لیے ویک ہو جاتی ہیں. جب ویک ہو جاتی ہیں تو اس سے پھر یہ فلکچویشن آ جاتی ہے, کمپریشن آ جاتی ہے, سلپ ڈسک آ جاتی ہے, ڈسپرٹیوژن کہلاتی ہے, ڈسبلج کہلاتی ہے. اینڈ دا سیکنڈ مین روٹ کاز از کہ آپ لیڈیز نے ایک عمل سے گزرنا ہوتا ہے, زچگی کے عمل سے, پریگنینسی سے, اور جب جسم میں سے جسم نکلتا ہے تو اس سے ویکنیس تو آئے گی نا اسپائنل کارڈ یا آپ کی تمام تر بونز میں. جب ویکنیس آئے گی تو اگر یا تو آپ اوور کم کر لیں, اس کمزوری کو دور کر لیں, جو آپ کا کام, ڈاکٹر کا کام ہے کہ آپ کو ایڈوائز کرے, اور اگر آپ نہیں ایڈوائز کرتا یا لیڈیز عمل نہیں کرتی ہیں اس پہ, جو وہ ویکنیس دور کرنے کے لیے بونز کو اپنی کو اسٹرینتھن نہیں کرتی, اسٹرکچر کو اسٹرینتھن نہیں کرتی, تو دیٹ از دا مین ریزن کہ اس کی وجہ سے یہ بالکل ٹھیک ہو گیا. سو خواتین میں ایک ہے کہ سن ایکسپوئر اتنا نہیں ہوتا جتنا مردوں کا ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ ان کی بونز ویک ہو جاتی ہیں آفٹر پریگنینسی, سو اس وجہ سے خواتین جو ہے وہ زیادہ اس کنڈیشن کو کیچ کر لیتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب کائروپریکٹک جو بھی آپ کی پروسیجرز ہیں یا جو پریکٹس ہے, اس میں فروزن شولڈرز کا آپ کس طرح سے علاج کرتے ہیں؟ دیٹ از دا ایڈجسٹمنٹ آف اسپائن.
बेसिकली by using your hands just हाँ, अब गिजेट्स भी काफ़ी निकल आई हैं, कायरोप्रैक्टिक गन्स भी निकल आई हैं, असिस्टेंस के लिए निकल आई हैं, बट बेसिकली इट इज़ एडजस्टमेंट ऑफ स्पाइन विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, जो मैनुअल तरीक़ेकार है उससे। जैसे मैंने आपसे गुजारिश की C6 सर्वाइकल का छठा वर्टेब्रा, T6 वो एरिया, जब इन जगह की एडजस्टमेंट होगी, कंप्रेशन दूर होगी एक्सेंट्रिक नर्व रूट से, तो वो ऑटोमेटिकली जिस्म में हीलिंग एबिलिटी है कि वो उनको बेहतर। अच्छा, ये देखिए, जिस तरह से एक फिजियोथेरेपिस्ट है और किसी को भी कोई प्रॉब्लम आएगी या फ्रोजन शोल्डर्स का इशू है, सो कोई पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पास आया तो वो उसको बताते हैं अच्छा चलें ये इतना सेशन तो हम आपका करवा देते हैं ना, अच्छा ये अब आपने घर जाके ये प्रैक्टिस करनी है। सो इस वाली जो आपकी कायरोप्रैक्टिक वाली जो चीज़ें हैं, इसमें डू यू रिकमेंड पेशेंट्स कि आप घर जाके ऐसे ऐसे कुछ करें, या ये पेशेंट जब आपके पास आएगा तभी आप ही ठीक कर सकते हैं? जी देखें, जितनी भी मूवमेंट है वो फैसिलिटेट करती है ब्लड सर्कुलेशन को। मैं आपने फिजियोथेरेपी का हवाला भी दिया, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट की भी बात की, तो मैं फ़र्क दोनों में वजाहत ज़रा करना चाहता हूँ। जो कायरोप्रैक्टर फोकस है दैट इज़ ऑन द मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज़ स्पाइनल कॉर्ड, जॉइंट्स, पेल्विस और इनकी अलाइनमेंट। बिल्कुल ठीक है। और जो फिजियोथेरापिस्ट ट्रीटमेंट है, फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट है, वो है मोबिलाइजेशन एंड एक्सरसाइजेज, और उनकी मदद से मसल्स को ज़्यादा फोकस किया। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं कि आप नर्वस सिस्टम को अलाइन करते हैं और बाय यूजिंग योर हैंड्स या वो गैजेट्स आप उसको ठीक कर रहे होते हैं, सो ये कोई भी काम घर पर नहीं हो सकता, यानी आप होमवर्क किसी को नहीं देते। इट इज़ ऑलमोस्ट 4.5 years to 5 years कोर्स इन फॉरेन कंट्रीज मोस्टली। अमेरिका में more than 100 यूनिवर्सिटीज टीचिंग द सेम थिंग, लेकिन पाकिस्तान में अभी इसकी इब्तिदा अभी मैंने ट्रीटमेंट शुरू की है, लेकिन इसकी कोई टीचिंग इंस्टीट्यूशन सो फॉर देयर। और मेरे ख्याल में लोगों को अभी अवेयरनेस भी इतनी नहीं ना है। अवेयरनेस तो तब आएगी ना अगर टीचिंग इंस्टीट्यूशंस आती हैं, बहुत ज़्यादा कायरोप्रैक्टर होते हैं यहाँ से, जो बहुत से पाकिस्तानी हैं जो क्वालिफाइड हैं, बट दे आर वर्किंग अब्रॉड फॉर द रीज़न कि देयर इज़ मोर अवेयरनेस, डॉलर्स में पेमेंट मिलती है। यहाँ पे रुझान है नहीं, पीपल आर, उनकी साइकी में बैठा हुआ है कि ट्रीटमेंट कैन ऑनली बी विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, और फिर अब आके फिजियोथेरेपी का भी रुझान ये अभी कोई 2-3 सालों से ज़्यादा आने लगा है। एनी हाउ, अभी हम ज़रा बैक एक पर आ जाते हैं। बैक एक का भी प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा ख़वातीन को होता है मेरे ख्याल में। फिर अगेन वही बात जो आपने भी पहले मेंशन कर दी कि एक्सपोजर उतना सन में नहीं होगा, या दूसरी मेन रीज़न ये हो सकती है कि प्रेगनेंसी के अमल से आपने गुजरना है तो उस वजह से आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, या और भी मुख्तलिफ ख़वातीन के प्रॉब्लम्स होते हैं। सो अगेन वही बात कि आपके पास जो बैक एक के इश्यूज आते हैं उनमें मोस्ट कॉमन वंस कौन से होते हैं? अगेन रेशियो ज़्यादा मर्दों की है, ख़वातीन की हैं, व्हाट डू यू रिकमेंड? इसमें दोनों की है रेशियो, लेकिन ये इसमें वर्टेब्रास डिफरेंट है लोअर बैक में, और इसको लंगड़ी का दर्द उर्दू में भी या पंजाबी में भी कहा जाता है। टांगें लंगड़ाने लगती हैं, एक टांग छोटी हो जाती है। मैं आपको यहाँ तक फ्रोजन शोल्डर पे पहले मैं एक और बात स्पेसिफाई कर दूं, जब C6 से वेरिएशन आएगी, एक तरफ से कंप्रेशन ज़्यादा हो, दूसरी तरफ से कम हो, तो इवन आपके हाथों की लेंथ में फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है ना, फ़र्क पड़ जाएगा। सिमिलरली जब लोअर बैक से आती है, उनको जो वर्टेब्रा डील करते हैं दैट इज़ L4 एंड L5। लंबर का एरिया आई सेड के 5 वर्टेब्रास है, उनकी डिस्कें भी सबसे बड़ी होती हैं। उसमें चौथे और पाँचवें वर्टेब्रास जो हैं वो डील करते हैं लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन, दैट इज़ बैक एक, लोअर बैक। अपर बैक की अभी मैं बात नहीं कर रहा। अपर बैक में आप जैसे मैंने T6 की पहले बात की, दैट इज़ लोअर बैक में L4 की वजह से पेन आने लगा, और ये इतना ज़्यादा कंप्रेशन जब आ जाती है तो उसमें रेडिएट करता है पेन टू लेग्स, और आम तौर पे दोनों लेग्स में आता है, बट वन लेग इज़ मोर अफेक्टेड इन ए वे कि जब सर्कमफ्रेंशियल डिस्क बल्ज होती है तो उसमें प्रेशर एक साइड पे ज़्यादा होता है, दूसरी साइड में कम होता है। और उसमें ये ख़वातीन और मर्दों की बात की रेशियो की, तो मेरे एक्सपीरियंस में, मैं कोई 15-20 साल से ये ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, उसमें ये आया है कि ख़वातीन की राइट साइड ज़्यादा अफेक्ट होती है और मेल्स की ज़्यादा लेफ्ट साइड अफेक्ट होती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जस्ट वीकनेस, तो बेसिक रूट काज तो वही है जो मैंने बताया कि बोन्स की स्ट्रेंथ, तभी पूरी बोन्स की, पूरी बॉडी स्ट्रक्चर की सेम फार्मूला एज आई सेड, कैल्शियम, विटामिन डी एक्सेट्रा। वो जब प्रॉब्लम उसमें आ जाता है तो उस सूरत में फिर ये जिस तरफ कंप्रेशन, जिस तरफ खिंचाव काम काज के दौरान आएगा, उस तरफ ज़्यादा
स्ट्रेस और फिर आप उसको ट्रीट कैसे करते हैं? अगेन उनके नर्वस सिस्टम को और नर्व्स को और स्पाइनल कॉर्ड को अलाइन द करके मैनिपुलेशन ऑफ स्पाइन एंड जॉइंट्स, बिल्कुल ठीक हो गया। पेल्विस क्या एडजस्टमेंट, लोअर बैक की एडजस्टमेंट, दैट इज फ्रॉम L4 एंड L5 एंड इट इज विद इमीडिएट रिलीफ। अच्छा, वैसे अगर किसी को प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं कमर के, तो अभी तो इन द वेरी बिगिनिंग इतने सीरियस होते नहीं हैं, लोगों को फील हो रहा होता है अच्छा कमर थक गई है, कमर दर्द हो रही है, अच्छा हम शायद ज़्यादा देर खड़े रहे हैं, अब हमें बैठ जाना चाहिए। ख़वातीन की ये साइकी है कि बस अब हम शायद आज ज़्यादा दिन खड़े होकर कुकिंग कर लिया इसलिए अब कमर दर्द हो रही है, इस तरह की बातें। लेकिन इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं सेवेरिटी के, कि अब समथिंग इज अलार्मिंग, समथिंग इज वेरी सीरियस एंड नाउ यू हैव टू कंसल्ट समबडी स्पेशलिस्ट? जस्ट बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन, मैं उसमें एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे साइकी ये है कि जब तक काम चलता है चलाओ। हाँ, इट कैन बी जस्ट टायर्डनेस एज यू सेड राइटली, लेकिन बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ भी मैं प्रैक्टिस भी करता रहा हूँ, वहाँ पे इवन प्रिकॉशनरी जाया जाता है जस्ट विद द सिंपल लॉजिक। आप अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग कराने जाती हैं, क्यों? बिफोर इंजन सीजिंग और आफ्टर दैट। आप उससे पहले जाती हैं ना, Exactly. कि उसकी लाइफ बढ़ जाए, उसकी फंक्शनिंग बेहतर हो जाए। सिमिलरली वो हर महीने कायरोप्रैक्टर के पास जाते हैं कि हमारी अलाइनमेंट कर दे, जहाँ कंप्रेशन आती है वो दूर हो जाए। अच्छा, जब ये प्रॉब्लम आ जाता है और हम उसको इग्नोर करते हैं, उसके सिम्टम्स में टायर्डनेस, थकावट, हल्की बैक एक, उठने बैठने में दिक्कत जब शुरू हो जाती है तो वो समझते हैं कि शायद बुढ़ापे की वजह से आ गया है। लेकिन मैं यहाँ पे ये स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि आजकल के ज़माने में जो बुढ़ापे की बीमारियाँ थी वो बच्चों में भी शिफ्ट हो गई। मेरे पास 10-10, 11 साल के बच्चे भी आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, जस्ट फॉर द रीज़न कि हमारी जो हैबिट्स थी पहले फील्ड में खेलने की, वो चेंज होकर कंप्यूटर और मोबाइल तक रेस्ट्रिक्ट हो गई हैं। और जब हम उसमें बैठते हैं, इंडोर टाइम बच्चों का ज़्यादा गुजर रहा है ना, वो उससे आपको सन भी नहीं मिल रहा। जब आप इंडोर बैठ के कोई ना कोई डिवाइसेस पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लैपटॉप्स देख रहे हैं, कंप्यूटर्स पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर आपका दिमाग भी सर्फ हो रहा है। नहीं, जब आप बाहर नहीं जाएंगे, इट इज़ नेचर्स वे ऑफ लाइफ। बाहर धूप में जाएंगे, आपको सनरेज मिलेंगी, विटामिन डी मिलेगी। आप सनराइज के बगैर तो सोना भी नहीं चमकता और हीरा भी नहीं चमकता, तो उसके बगैर कैल्शियम भी जज़ब नहीं होती, खाद भी जज़ब नहीं होती, कुछ जज़ब नहीं होता। जब बोन्स में उनका भी सेम फार्मूला है, एवरीबॉडी है सेम फार्मूला है जो मैंने सातों चीज़ें गिनवाई। जब उनमें जज़ब नहीं होगी, विटामिन डी की कमी आएगी, बोन्स नरम हो जाती हैं। और जब नरम हो जाती है फिर वो पोस्टर टेढ़ा करके कभी ऐसे करके बैठते हैं, कभी ऐसे करके बैठते हैं, कभी ऐसे लेट के काम करने लगते हैं। आपको क्या लगता है कि कब किसी को भी आपके पास आ जाना चाहिए, किसी और के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, कायरोप्रैक्टर के पास चले जाना चाहिए, दिखा लेना चाहिए? देखिए, इब्तिदा में किसी भी चीज़ का इलाज हो, किसी तरह के डॉक्टर के पास भी अगर इब्तिदा में चला जाए तो फिलफौर इलाज हो जाता है, कम एफर्ट्स चाहिए। लेकिन अगर उसको इग्नोर करते रहेंगे, उसको इतना वर्स्ट कर देंगे कि इवन आपके नर्व्स जो हैं वो स्क्वीज़ करना शुरू हो जाती हैं। अल्टीमेटली जब आखिर में जाया जाएगा तो इट टेक्स टाइम। मैं उसमें जो आपके सवाल है उसके जवाब में ये कहना चाहूँगा कि अगर जैसे बाहर के ममालिक में कराया जाता है और हम लोग तो आदी नहीं है, साइकी नहीं है हमारी, कि अपना ब्लड चेक भी 4 महीने बाद करा दें कि ब्लड लाइफ इज जस्ट 4 मंथ्स। कोई रुझान है ही नहीं। ब्लड लाइफ इज 4 मंथ्स। लेट मी स्पेसिफाई, रेड ब्लड सेल्स की लाइफ इज जस्ट 120 डेज। ठीक है। वाइट सेल्स की जस्ट 30 आवर्स। स्किन सेल्स इज 19 डेज लाइफ। ठीक है। एंड किडनी सेल इज जस्ट 21 डेज एंड सो ऑन। नर्व सेल्स का जिंदगी हैं और उनमें जब कंप्रेशन आने लगती है, जब सुकड़ने लगती हैं एथेरोस्क्लेरोसिस और सो मैनी अदर कॉजेज़ की वजह से, तो उस वक्त फिर खिंचाव भी आएगा, बोन्स पहले वीक हो चुकी होती हैं, फिर ये प्रॉब्लम आता है। तो बेस्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज कि अपना कभी कभी चेकअप करा लिया करें, लेट से 4 to 6 months के बाद। एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? एक तो चलें ठीक है ना कि कंडीशन जो है या सिम्टम्स जो हैं वो वर्स हो रहे हैं, उससे पहले ही आप दिखा लें, लेकिन वैसे प्रिवेंशन क्या हो सकती है? प्रिवेंशन मैंने गुजारिश की कि एक तो अपना ब्लड चेक कराएं, दैट इज 4 to 6 months। सेकंड, जैसे आप गाड़ी की अपनी ट्यूनिंग कराने जाते हैं, अपनी भी ट्यूनिंग के पास अपनी फ्लक्चुएशन आ जाती है ना। आई सेड कि अगर आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट आउट हो जाए, कैन इट फंक्शन प्रॉपरली? नहीं करेगी ना फंक्शन। तो आपकी जब अलाइनमेंट डिस्कों की वजह से 23 डिस्क्स है, वो तो 4 डिस्कों पे चल रही है, 4 शॉक अब्जॉर्बर की गाड़ी चल रही है, ठीक है। इनमें तो फ्लक्चुएशन किसी जगह भी आ जाएगी। जब उसमें प्रॉब्लम आएगा तो देयर इज मोर रिक्वायरमेंट
کہ اس کو ہم پریونٹ کریں, اس کو ہم الائنمنٹ کریں, اس کو ہم درست کریں ایز کمپیئر ٹو یور وہیکل, بٹ یو گیو پریفرنس ٹو یور وہیکل ناٹ ٹو یور باڈی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اب ہم آ جاتے ہیں ذرا میگرین کی طرف, اور یہ بھی آج کل بہت زیادہ کامن ہے. میں اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ خواتین میں زیادہ کامن ہے یا مردوں میں زیادہ کامن ہے, ایکولی ہر جینڈر کو متاثر کرنے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے. بٹ اوور آل میگرین کے جو پیشنٹس ہیں ان میں ہم نے حالیہ 2-3 سالوں میں نے تو پرسنلی آبزرو کیا ہے کہ ان میں اضافہ ہوا ہے. واٹ ڈو یو تھنک آر دا مین ریزنس جس کی وجہ سے یہ اتنا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ پہلے میں آپ کے سوال جواب دینے سے پہلے میں روٹ کاز بتا لوں, اس کے بعد میں آپ کا جواب, کیونکہ سٹریس بڑھ رہی ہے, آپ کا سوال کا جواب یہ ہے سٹریس بڑھ رہی ہے, اور جب سٹریس بڑھ رہی ہے اور کسی جگہ پہلے ہی آکسیجن کم جا رہی ہو تو اس جگہ پرابلم بڑھے گا نا. دماغ بینگ باس آف دا باڈی پوری باڈی میں سرکولیشن افیکٹ کرے گا, پوری باڈی میں فکر کرے گا. ٹھیک ہے. ایکچولی یہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو فرسٹ 2 ورٹیبراز ہیں دماغ کے بعد ڈسینڈ کرتے ہیں, وہ C1 اینڈ C2 سروائکل کے پہلے اور دوسرے ورٹیبراز, ان کے درمیان ڈسک نہیں ہوتی, وہ الٹس اور ایکسس ہوتی ہے ان میں. لیکن نرو پورے چہرے کی, آنکھوں کی, سر کی, آدھے سر کا درد بھی اس کو میگرین کا کہا جاتا ہے. تو ان کو جو اس جگہ سے نروز کو راستہ ملتا ہے, جب اس جگہ پہ کمپریشن نارمل میں آ جائے گی, جب نارمل میں اس کا فلو متاثر ہوگا تو آکسیجن پورے چہرے پہ بھی جانا کم ہو جائے گی, آنکھوں میں بھی جانا کم ہو جائے گی, دماغ میں بھی جانا کم ہو جائے گی, سر کے کچھ حصوں پہ. اور جب کم ہو جائے گی تو نارمل میں تو انسان عادی ہو جاتا ہے, لیکن جب دماغ سٹریس میں ہوگا تو اس صورت میں مزید وہ سکویز ہونے لگتی ہیں. جب نروز مزید سکویز ہونے لگتی ہیں تو ہمارے دماغ میں نیورونز ہوتے ہیں. ٹو آف سیٹ دیٹ کمپریشن, ٹو آف سیٹ ریڈکشن ان آکسیجن لیول جو جا رہا ہے دماغ کو, اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں, جس سے تھرابنگ پین شروع ہو جاتی ہے سر کے کچھ حصوں میں, آنکھوں کے ایریا میں, یہ ٹیمپل ایریا میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. وی آر ہیونگ دی لاسٹ منٹ, تو میں اس میں یہ چاہوں گی کہ اس کا کوئکلی ٹریٹمنٹ بتا دیں کہ if a patient of migraine coming to you, so how would you treat the patient? دیکھیں دیٹ از ناٹ دا ٹریٹمنٹ کہ آپ اس کو پین کلر کی مدد سے ٹیمپرلی سبسائڈ کر لیں, ٹیمپرلی اس کا بلڈ فلو انکریز کر لیں, ٹیمپرلی بلڈ تھنر دے دیں اور اس کو ٹیمپرری کر لیں. لیکن اس کا پرماننٹ سلوشن کا حل یہ ہے کہ جہاں سے پرابلم آیا ہے, اگر آپ نے MRI کرائی ہے تو اس میں یہ پرابلم آ گیا انڈیکیٹ ہو جائے گا, تو اس کا پرابلم کا حل پرماننٹ یہی ہے کہ آپ اس روٹ کاز کو دور کرائیں, اپنی بونز کو اسٹریک کریں. But there is a good treatment available in chiropractic, right? انشاءاللہ پہلے دن سے افاقہ شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ کرنل ریٹائرڈ جاوید مرزا صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. اینڈ اگین آئی وڈ سے کہ پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. سو اگر آپ کو اپنی باڈی میں کوئی نہ کوئی ایسی ان یوزول چیز نظر آ رہی ہے, کوئی ڈسکمفرٹ آپ فیل کر رہے ہیں, تو آئی تھنک اس سے پہلے کہ آپ کے جو کنڈیشن ہے وہ ورس ہو, آپ کو اس سے پہلے ہی ڈاکٹر کو رجوع کر لینا چاہیے اور بر وقت علاج کروا لینا چاہیے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور جناب ابھی ہمیں شو میں جو مہمان شخصیت جوائن کر چکی ہیں, ہی از این آتھر, ہی از اے پوئٹ, اور انٹرنیشنل لیول پر جتنے بھی مشاعرے ہوئے اس میں انہوں نے خوب شرکت کی اور خوب داد وصول کی. اس کے علاوہ اردو ادب کو پروموٹ کرنے میں اور پوری دنیا میں انفیکٹ پروموٹ کرنے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی ایک اکیڈمی, شریف اکیڈمی جرمنی, اس کو بھی قائم کیا ہوا ہے. سو بیسیکلی ہی از دا فاؤنڈر آف دس اکیڈمی, اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے اردو ادب کو پوری دنیا میں پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور اپنی قابلیت کی بنیاد پر ان کو مختلف ایوارڈز سے بھی نوازا گیا ہے. سو ہمارے ساتھ اس وقت شو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں شفیق مراد, جو کہ آتھر بھی ہیں, جو کہ شاعر بھی ہیں. تھینک یو سو مچ شفیق صاحب, اینڈ ویلکم ٹو گڈ مارننگ لاہور. سو سب سے پہلے میں آپ کی شاعری پر بات کرنا چاہوں گی کہ آپ شاعر کیسے بنے؟ اٹ واز ایکسیڈنٹل یا آپ کو شوق تھا؟ دراصل شاعری کے حوالے سے میں کہوں گا کہ جب میں بچہ تھا تو میری والدہ ہمیں اشعار یاد کرواتی تھی, اور بڑے اچھے اشعار ہوتے تھے, اور پھر ہمارے ساتھ بیت بازی کرتی تھی. ٹھیک ہے. وہیں سے یہ شوق آگے پروان چڑھا. اور شاعر کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ شاعر جو ہے وہ پیدائشی طور پہ شاعر ہوتا ہے, پھر انوائرمنٹ اس کو ملتا ہے تو وہ آگے فیلڈ میں آگے ترقی کرتا ہے. یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا, آگے بڑھتا بڑھتا پھر طبع-آزمائی شروع ہوئی, دل کیا کہ کچھ ایسے شعر لکھے جائیں, اور بالآخر میں نے جو پہلی اپنی معلوم
غزل جو ہے جو کہ اس وقت میرے پاس محفوظ ہے وہ تھی جو میں نے فیصل آباد کے ایک بین الکلیاتی مشاعرے میں نے پڑھی، اور اسی طرح میری پہلی معلوم نظم جو ہے وہ بھی وہی ہے جو میں نے وہاں پڑھی تھی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، وہ ہمارے ساتھ نظم آپ شیئر کریں گے، سنانا چاہیں گے؟ جی میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ آپ وہ نظم تھی زندگی کے عنوان سے۔ اچھا، زندگی کے عنوان سے، زندگی، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ میرا خیال ہے کہ میں 13ویں کلاس میں پڑھتا ہوں گا اس وقت، یا 12ویں میں تھا، کیونکہ کالج ٹائم کا اتنا ہی ہوتا ہے نا۔ تو وہ یہ تھا کہ دوپہر کی دھوپ میں پتھروں کے ڈھیر پر کوہکن بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک۔ دوپہر کی دھوپ میں پتھروں کے ڈھیر پر کوہکن بیٹھا ہوا ہے، دور صحرا کی طرف زندگی کے ساز پر مجنوں محو رقص ہے، زندگی ہے اس کا نام۔ واہ۔ اور دوسرا بند اور آخری بند ہے کہ رات کے پچھلے پہر بادلوں کی اوٹ سے چاند چھپ کے دیکھتا ہے، ایک بوسیدہ گلی میں آرزو کا ایک دیا جل رہا تھا، بجھ گیا۔ خوبصورت، زندگی کا اختتام۔ تو یہ میری پہلی معلوم نظم ہے جو کہ میری کتاب اردو نظموں کی کتاب میں بھی شامل ہے۔ اچھا، شاعری کرتے کرتے آپ آتھر کیسے بنے؟ یہ بھی شوق تھا، یعنی کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے پوئٹ اینڈ این ویری آتھر؟ گڈ کویسچن۔ بیسیکلی میں نے اپنی شاعری کے اوپر زیادہ توجہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک آتھر کا آپ لفظ استعمال کر سکتی ہیں، بیسیکلی یہ ہوا کہ جب میں نے شریف اکیڈمی بنائی اور میری شاعری اور یہ ساری جو ہوئی، تو مجھے دوستوں کے میسیج آیا کہ ہماری کتاب آ رہی ہے اور اس کے اندر ہم چاہتے ہیں آپ کا مضمون ہو۔ تو یہ چیز جو تھی یہ پھر مجھے تنقید نگاری اور تبصرہ نگاری کی طرف لے آئی۔ اچھا، آپ تنقید بھی کرتے ہیں؟ ہاں، تنقید نگاری، تنقید نگاری اور تبصرہ نگاری۔ تو پھر میں نے جو تھا وہ یہ ایک ایسی چیز تھی میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ میں نے تقریباً 50 کے قریب کتابوں کے لیے میں نے پیش لفظ یا دیباچہ یا تبصرہ یا رائے وہ میں نے لکھی، جو کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں شامل کی۔ تو پھر یہ تھا کہ میرا یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا، تو اس طرف جو ہے وہ پھر رجحان ہوا۔ وہ تنقید نگاری اور تبصرہ نگاری کرتے کرتے پھر آپ نے سوچا لکھا بھی جائے؟ ہاں، بس لازمی بات ہے کہ مضمون نہ تو وہ 50 مضمون جو ہیں، 50 افسانوں کی کتاب کے اندر میرے مضامین ہیں اور شاعری کی کتابوں کے اندر مضامین ہیں، تو وہ یہ شاعری سے پھر اس سائڈ پہ ہوا۔ لیکن بیسک بنیادی طور پہ میرا جو تعارف ہے وہ بطور شاعر ہے، اور دوسرا فروغ علم و ادب کے حوالے سے میرا تعارف شریف اکیڈمی جرمنی ہے، اگرچہ میں بہت سی تنظیموں سے منسلک ہوں اور اس سلسلے میں اپنی خدمات سر انجام۔ اچھا، جو آپ نے اتنے زیادہ جرمنی میں ہونے والے مشاعروں میں شرکت کی، انٹرنیشنلی اتنے مشاعرے ہوئے جن میں آپ نے شرکت کی، اپنے شعر پڑھے اور خوب داد حاضرین سے، آڈینس سے وصول کی، وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ ایک تو ہوتا ہے نا، ہم چلیں، آپ نے کہا کہ والدہ کے ساتھ بیت بازی کرتے کرتے آپ کو شوق آیا اور پھر آپ نے اس طرح سے اس کو پروفیشنلی بھی آپ آگے لے کر چل پڑے، لیکن آپ پھر مشاعروں میں شرکت کریں، یعنی آپ پریکٹیکلی لوگوں کے سامنے جا کے شعر پڑھ رہے ہیں، تو وہ ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ سو وہ اس حوالے سے ایکسپیرینس ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے۔ دیکھیں، جو مشاعرہ ہے یہ تہذیب کا ایک ہماری کسی بھی ادب، کسی بھی زبان اور اس خطہ ارض کی تہذیب کا بہترین اظہار ہے۔ اس کو جب ہم مشاعرہ منعقد کرتے ہیں تو وہ زبان کی ایک نمائندگی اور زبان کو پھیلانے میں، زبان کو متعارف کروانے میں، اور لوگوں کو، اور شاعری ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر بندہ جو ہے وہ دلچسپی لیتا ہے اور وہ آ جاتا ہے، تو اس کو جو تہذیب اور ثقافت سے منسلک رکھنے کا بہترین ذریعہ مشاعرہ ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب میں نے اس شاعری سناتا ہوں تو لوگ داد دیتے ہیں اور اس میں ایک لطف آتا ہے۔ ایک بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میرا یہ نظریہ بھی ہے کہ جو بھی ہم ادب تخلیق کرتے ہیں، ادب تخلیق بے شک وہ شعر کی شکل میں ہو یا پروز یعنی کہ نثر کی شکل میں ہو، تو تخلیق ادب سے جتنا اہم ادب کو تخلیق کرنا ہے، اتنا ہی اہم یا اس سے زیادہ اہم اس کی تشہیر کرنا ہے، کیونکہ ہر شعر کے اندر، ہر تحریر کے اندر، ہر افسانے کے اندر ایک میسیج ہوتا ہے۔
اور وہ میسج جو ہے وہ لوگوں کی امانت ہے. اچھا لیکن مشاعروں کا جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ تہذیب کو ثقافت کو مشاعروں کے ذریعے زندہ رکھا جا سکتا ہے, زبان کو مشاعرے کے ذریعے زندہ رکھا جا سکتا ہے, لیکن اگر ہم ابھی والی جنریشن میں دیکھیں نا, مطلب آج کل کی جو جنریشن ہے وہ بہت زیادہ دور ہے ادب سے, اور اس طرح سے اتنے مشاعرے نہیں ہوتے جتنے ماضی میں ہوتے رہے ہیں, اور تب سننے والے بھی کمال شوق رکھتے تھے اور جو کہنے والے تھے وہ بھی بڑی زبردست مہارت رکھتے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ہماری آج کل کی جنریشن ہمارے ادب سے بہت زیادہ دور ہے, یہ گیپ کی کیا وجہ ہے؟ گلوبلائزیشن ہوئی ہے, تو گلوبلائزیشن کے بہت سے اچھے اثرات بھی ہوئے ہیں اور کچھ منفی اثرات بھی ہوئے ہیں. ٹھیک. اور یہ گلوبلائزیشن نے ہماری پاکستانی کمیونٹی کی جو ینگ جنریشن ہے انہیں اپنی تہذیب کی بجائے دوسری تہذیبوں سے متعارف ہوئے اور پھر ان کو اپنانے کی کوشش کی. اسی طرح دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ جو دوسری تہذیبیں ہیں وہ ہماری تہذیب کی بعض چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں اور انہیں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ ارتقائی سلسلہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں جو میرا جو مقصد ہے شریف اکیڈمی کے حوالے سے یہ ہے کہ زبان کو پروموشن دی جائے اور اردو زبان کو خاص طور پہ پروموشن دی جائے. اچھا, زبان کو پروموٹ کیا جائے اور اردو زبان, یعنی خاص طور پہ اردو زبان کو. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب آپ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور لینگویجز بھی ہیں میری جو اکیڈمی میں, اکیڈمی کے جو مقاصد اکیڈمی کے مقاصد میں جو ہے وہ لینگویج بیریئر نہیں ہے اور نہ ہی اس میں جغرافیائی بیریئر ہے. یعنی کہ شاعر انڈیا کا ہو, پاکستان کا ہو یا کسی بھی ملک کا ہو, ٹھیک ہے. لیکن جیسے کہ میں نے لیکن زبانوں کون سے بیک گراؤنڈز, کون سے مطلب کلچرل بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہاں پر لوگ آ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں ہمارے پاس تو پنجابی اردو کے ہیں, پنجابی اردو کے ہیں. وہ انڈیا کے پنجاب سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ انڈیا کے پنجاب سے ہوں, کسی جگہ سے ہوں, ٹھیک ہے. اور ہمارا جو بنیادی, چونکہ میں پاکستانی ہوں, اب یہ بات آگے آ جاتی, میں پاکستانی ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ میری مدر لینگویج پنجابی اور اردو ہے, تو ایک رجحان طبع میرا اردو کی طرف ہوگا. میں خود چونکہ اردو کا شاعر ہوں, رجحان طبع اردو کی طرف ہوگا, اور پھر سیکنڈلی پنجابی کی طرف. اچھا, آپ نے خود کتنا مطالعہ کر رکھا ہے, اور ادیبوں کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سے آپ کے فیوریٹ کون رہے ہوئے ہیں؟ مطالعہ تو میں کرتا ہی رہتا ہوں, ٹھیک ہے. ادیبوں میں جب ہم بات کرتے ہیں تحریروں کے لحاظ سے, جیسے کہ اشفاق احمد کا نام آتا ہے, ٹھیک ہے, جو اچھی تحریر, جن کی تحریر میں ایک ہمارے لیے سبق بھی ہوتا ہے اور ان کی انداز تحریر بھی بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ دونوں چیزیں ہم نے کاؤنٹ کرنی ہے. اس کے بعد جب افسانوں کی بات کرتے ہیں تو افسانے اگرچہ میں نے بہت پڑھے بھی ہیں, لیکن منٹو نے جو مقام حاصل کیا افسانوں میں یا پریم چند نے, وہ ایک بالکل منفرد تھا. اور آج کے جو نئے افسانے آ رہے ہیں جن میں افسانہ زیادہ ہوتا ہے, کہانی کم ہوتی ہے, منشا یاد ہیں, ان کا نام لیا جا سکتا ہے, ان کے بہت اچھے افسانے ہیں. اور اس کے بعد شاعری میں اگر ہم جائیں تو میرا تو شروع سے اقبال فیوریٹ تھا, آج بھی اقبال فیوریٹ ہے. اچھا, آپ خود جب شاعری کرتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم آپ کا وہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا رومانوی شاعری کرتے ہیں, کچھ کی شاعری میں اللہ سے رغبت کا اظہار کیا گیا ہوتا ہے, تو ہر ایک کا مختلف انداز ہوتا ہے. کچھ لوگ مزاحیہ شاعری کرتے ہیں. آپ کا سبجیکٹ کیا رہا ہے ہمیشہ؟ دیکھیں, غزل کی شاعری میں میرا جو سبجیکٹ ہے, میں نے کبھی سلیکشن نہیں کی کہ میں نے درد کی شاعری کرنی ہے, محبت کی شاعری کرنی ہے, ہجر کی شاعری کرنی ہے یا کچھ اور. میری شاعری جو ہے وہ عام شعراء کی نسبت کم ہے. بعض لوگ 10 کتابیں شائع کر لیتے ہیں کہ کہتے ہیں میں نے شاعری کرنی ہے. آپ نے کوالٹی پہ فوکس رکھا نا؟ میں نے اس چیز پہ فوکس رکھا ہے کہ بھئی جب میں ایک چیز کو دیکھتا ہوں, آبزرو کرتا ہوں, اور وہ آبزرویشن, وہ چیز میرے اندر خود بخود جو ہے وہ داخل ہوتی ہے, تحلیل ہوتی ہے, اور خود بخود ایک مضمون اترتا ہے, تو میں لکھ لیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک آخری سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گی. اس میں درد بھی ہو سکتا ہے اور خوشی کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک آخری سوال, جس طرح سے آپ نے اکیڈمی قائم کی ہے, شریف اکیڈمی جرمنی, سو اس کا بیسیکلی مقصد تو یہ تھا نا کہ لینگویجز کو پروموٹ کیا جائے, اس میں کوئی لینگویج بیریئر نہیں, کوئی جغرافیائی بیریئر نہیں ہے. اب یہ کس انداز میں کام کر رہی ہے؟ دنیا کے کتنے ممالک ہیں جہاں پر کام کر رہی ہے؟ آن بورڈ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ سکھایا ان کو کس طرح سے جاتا ہے؟ ہاں, اس کا یہ ہے کہ میں چونکہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہوں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میری وہ شاعرانہ یا ایک رائٹر
جو ہے وہ پھر سائٹ پہ ہو جاتا ہے, یہاں پہ ایڈمن آ جاتے ہیں, دونوں طرح مختلف ہو جاتے ہیں. تو ایڈمنسٹریٹولی یا ایز اے منتظم جو ہے میں نے اس کے کچھ پیراگراف بنائے ہوئے ہیں, کچھ قانون بنایا ہے, لائحہ عمل بنایا ہے. تو جب میں کسی کو ایز اے ڈائریکٹر آف دی اکیڈمی نامینیٹ کرتا ہوں تو اسے بتاتا ہوں کہ یہ ہمارا کام ہے, ٹھیک ہے. اور میرے اس وقت کینیڈا میں جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بہت وہاں پہ پروگرام کیے, اور اس کے بعد فرانس میں, انگلینڈ میں, سعودی عرب, قطر, کویت اور پاکستان کے پنڈی سے لے کے یا پشاور سے لے کے کراچی تک جو ہیں وہ اکیڈمی کے نمائندے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں ایز اے ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر, اور پھر وہ پروگرام کرتے رہتے ہیں. کبھی کہیں ہو گیا, جیسے میں نے اپنے اس بتایا کہ 25-30 اضلاع میں اور اسی طرح 25-30 ممالک میں اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں. بہت زبردست, بہت اور اس زبردست میں آپ اگر کام ہم کر 50 ڈائریکٹر ہوں اور اگر ایک ڈائریکٹر جو ہے وہ سال میں ایک بھی پروگرام کرے تو ہمارے سال میں 50 پروگرام ہو جاتے ہیں. بگ, بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ شفیق مراد صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد.